حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو۔ اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گناہ گار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا۔ تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراضی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے،
گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے۔ کہ یہ صحیح جواب ہے، میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں۔ یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے، کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے، بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں، جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں۔ ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے، مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا، تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی، ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا۔ تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے۔ تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں، دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹیکنیکل جواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح جواب ہے۔ ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی۔ مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا، کوئی لبرل انٹی کی عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو میں دیسی ہوں، میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت، مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے۔ بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں۔ آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں، تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو، دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی، ABCD ان بیویوں کے نام ہیں، ایک کا نام A ہے، دوسری بیوی کا نام B ہے، تیسری بیوی کا نام C ہے، چوتھی کا نام D ہے۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا، میں تو دیسی آدمی ہوں، دیسی جواب دیتا ہوں میں، لیکن جواب ہے یہ، آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے۔ زید نے شادی کی، پہلی بیوی کا نام A، دوسری کا نام B، تیسری کا نام C، چوتھی کا نام D۔ A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے۔ A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے، الف بے پے، الف تو یہ زید ہو گیا نا، بے پے تے، 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے۔ جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے۔ سی کے بھی 3 الگ ہو گئے، ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے۔ پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو، آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے، یہ بلاک چین بن جائے گی پوری، ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا۔ پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر۔ تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا، ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو۔ اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 شوہر الگ الگ۔ پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بھی، 3 الگ الگ بھی ہیں، ایک تو یہ والی ہو گئی، 3 الگ ہوں۔ پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں۔ تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا، یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا؟ یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے، ان سے ملیے، یہ میری وائف ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف، اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر۔ جواب درست از اکول ٹو 0۔ یہ میری پہلی کے 4تھے شوہر ہیں اور یہ میری 4تھی کے پہلے شوہر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میری 4تھی کے پہلے کے 3رے ہیں۔ اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے،
یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتے رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ ایک ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تھا تم کر لو گے. میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ. دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں. کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1 لاکھ عورتیں ہوں؟ اس میں 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 1 لاکھ. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1 لاکھ ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لے 4 بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں؟ 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھی, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں. مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں.
کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے وہ کمارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کو بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں. آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی. یہ جو میں نے کی ہے نا
اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ آ گیا نا تو چار چار کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس. سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں شادی میں نے کہا مجھے اس وقت میری بہت کم آمدن تھی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے. رشتہ لینے جب ہم جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے. ہم انگلش کے نا کچھ اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں. اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے. رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کی بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے؟ کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے. ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا. بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نہ. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بے وقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ جو سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. کہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو. آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں, تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی بھی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں. چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے. تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا, اور کہہ رہے 4 بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آیا ہوں, ان کے لیے میں
یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں؟ کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے وہ. تو جب چار سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو چار چار کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے. وہ جائیں گی اوپر, کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو چار کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا؟ گرائے گا وہ. تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ چار چار کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا چار چار؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں, آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, ایک بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا ہے بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا, وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادی کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے, لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طاری جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبد الرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے. آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی, کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں. تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی ہے, جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں, پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو 1 بیوی کی اجازت اور 1 عورت کو 1 میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے مردوں پہ 1 عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا. وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے, اس اچھے کی, چرسی کی ہمیں 1 بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ مردوں میں؟ مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. تو یہ ساری اخلاقی, تو 1 عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو. تو یہ عورت کے فائدے ہے. تو یورپ میں مرد کو جب 1 کی اجازت دی ہے نا, تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق. وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے. گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا, شہزادوں پہ بھی کہ تم 1 رکھ سکتے ہو. نتیجہ کیا نکلا, ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا. انہوں نے کہا جب 1 رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی.
اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے ہیں وہ 2 3 4 کر سکتے ہیں. 4 کے بعد پابندی لگا دی, بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری ایک. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے؟ عورت کی طرف. تو جب پابندی لگی نا اس پہ, دوسری شادی پہ, تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی. دوستیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں. 4 نہیں, دوستیوں میں 4 کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے. پھر 4000 بھی کم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ عیاشی کس کی بڑی؟ عورت کی یا مردوں کی؟ ابے بول لو کیا ہو گیا؟ عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو. چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں, پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو. چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں. اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے, بس گنے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بتانا نہیں کسی کو, مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے. وہ شادیوں میں مسئلہ خراب ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی, 1400 سال پہلے ایسا کام دیے. اور دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے ہوئے ہیں؟ مرد کو. اب یہ سمجھو, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ میں مثالیں دیسی دیتا ہوں, میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے؟ دیسی. لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممثل لہو, یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہو. تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس یہ موبائل ہے, مجھے ہر وقت اختیار ہے, جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں. میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں, یہ لے. تو کیا میں جب چاہوں, اگر اس موبائل کی قیمت اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل, اگر اس موبائل کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے فار ایگزامپل, کتنی قیمت ہے فرض کریں, کتنی ہے؟ 10 کروڑ. مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں, یہ لے بھائی تیرا ہوا. ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا, اور میں یہ سمجھا جاتا ہے اس کا ہو گیا, حالانکہ وہ 20 دفعہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ صرف تم. میں نے کیا کیا, کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ 10 کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے, تو اس کا ہو جائے گا. یہ قانون بن گیا. لوگوں کے اعتراض ہو رہا ہے, یار کروڑوں کی چیز دو, بس منہ سے بول دو تمہارا ہے, تو کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اتنے اختیارات بڑھا دیے, اف, یہ تو موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دیے آپ نے, اف اف اف. لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں؟ صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا, جھوٹی موٹی. کتنا میں ڈر رہا ہوں نا, یہ آپ کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا ہے میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں, لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی ہیں. حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی. ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو؟ یہ تیرا ہوا, یہ پکڑا. غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے, کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ. حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے. مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے. یہ اگر 4 لاکھ کا تھا, مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا. 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے
تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا, یہ لے بھی 10 روپے, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب کو ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوئے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے, ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے, یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی. لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا, آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی. کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا. میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا. مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا. زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے, میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے, پھر کوئی مدرسے کا طالب ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی, پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا, اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں کھٹی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو, فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی, ان کو نہیں. موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا, نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں, عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں. ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی, مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ
اسلام کو پتا ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتا چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا یا نیا ورژن آ گیا ہوگا یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے؟ ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں میں؟ وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے, مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا. کیونکہ آپ کو فلانی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے تو کیا صبر کرو بھائی تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا. تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے یہ والا ہے ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو,
لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا, برباد, جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا, تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا, تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو, کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے, خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو, وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی ماں دادی بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں, مرد کو دے دی ہیں, اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا, ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں, اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی نہیں کرتا.
وہ کہتا ہے ٹائم پاس جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائے میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں با کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا جو, وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہوتے 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت کھلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. یہ سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا, سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو. لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی, بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8-8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئے, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ.
बिगड़ेंगी लड़कियां। पहले होता था भाई 10 चाचे हैं, 10 मामे हैं, वो लड़की सोचती थी एक अब्बा से नहीं निपटना मैंने। तो खानदान कम होने से बच्चों में बिगड़ने का रेशो ज्यादा। आप तो कहते हो ना ज्यादा बच्चे होंगे तरबियत कैसे होगी? ओ भाई ज्यादा बच्चे होंगे खानदान बड़ा होगा, पूरा खानदान में बाउंड होता है इंसान। तभी खानदानों में जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तलाक आसान काम नहीं होता। ये तो मैंने एक हिकमत बयान की है कि मर्द तलाक क्यों देगा, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन तलाक से रोकने वाली 20 और भी चीजें हैं मर्द को। नंबर 1 उसका बाप रोकेगा, बोलेगा तेरी बीवी बाद में, मेरी बहू पहले। माँ रोकेगी, भाई रोकेंगे, हमारी भाभी है। तो जब आप फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करोगे तो बड़ा खानदान होगा, एक लड़की बड़े खानदान का फर्द होगी। तो फिर आप जब तभी तो देखो ना, मेरे पास लोग आते हैं मैं बीवी को छोड़ना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई ने गुस्सा किया हुआ मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ने दे रहा। क्यों? वो कह रहा है यार ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, हमारी बहू की तरह। ये कह रहे मेरे अब्बा नहीं छोड़ने दे रहे, मेरे मामू नहीं छोड़ने दे रहे। मैं कहता हूँ खानदानी लोग हो, इसी मैं कहता हूँ लड़की खानदानों में भेजा करो, 2-2 बच्चे वालों में अपनी बेटी भी ना दिया करो। वो साला फ्लैट में लेके अकेला पालेगा, जब चाहेगा 2 मिनट में छोड़ के खिड़की से निकल जाएगा वो तो। मेरे पास एक शख्स आया इतना बेजार अपनी बीवी से, मैंने कहा भाई इतना बेजार है तो छोड़ दे। कह रहा है मैं छोड़ दूं तो मेरा अब्बा मुझे छोड़ देगा, मेरे मामू छोड़ देगा, मेरे 3 चाचे छोड़ देंगे। मैंने कहा देखा ये होता है खानदान का फायदा, किसको हो रहा है? औरत को हो रहा है। तो ये सारी चीजें मर्द को रोकती है तलाक से। गोरों का तो खानदान ही नहीं है ना, कहीं जाके चर्च में शादी की एक आदत, वो भी 50 साल में की, अब छोड़ने के लिए राह बचा क्या है तेरे पास? और उसमें भी तलाक कितनी मुश्किल है, उनके आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, फिर भी तलाक का रेशो हमसे ज्यादा। और आखिरी बात करके मैं इस बात को समेटता हूं, मुझे एक बात बताओ कि आप इस्लाम के इस कानून पे जितना मर्जी एतराज करो कि मर्द को 4 की इजाजत और मर्द को तलाक की भी इजाजत और औरत को तलाक की भी इजाजत नहीं है, खुला की भी इजाजत नहीं है, और वो जुल्म बहुत संगीन नौयत का। वो संगीन नौयत के जुल्म क्या है? नंबर 1 मर्द नामर्द है, जो निकाह का मकसद ही हासिल नहीं हो रहा, सही है ना? मर्द औलाद ही पैदा नहीं करने दे रहा औरत को, ये संगीन नौयत का जुल्म है। बेतहाशा मारता पीटता है, ये संगीन नौयत का जुल्म है। नान नफका ही नहीं दे रहा उसको, ये संगीन नौयत का जुल्म है। इन जुल्मों में हम तो इससे भी आगे, हम कहते हैं अदालत खुला नहीं भी देना, इसमें मुफ्तियों के पास जाओ, वो इंक्वायरी करेंगे, शोहर को बुलाएंगे, उसको नहीं माना तो मुफ्ती को भी राइट है कि निकाह खत्म कर दे। हम तो इससे भी आगे की ब्रॉड माइंडेड है, औरत को इख्तियारात देते हैं। लेकिन औरत इस पे नहीं, औरत कहती है नहीं मुझे अच्छा वसीम लग रहा है, मुझे कलीम नहीं अच्छा, मेरी शादी कलीम से हुई थी उस वक्त तो अच्छा लग रहा था, अब मुझे कौन अच्छा लग रहा है? तो जैसे मेरे शोहर को वहीदा अच्छी लग रही थी, उसने उससे शादी कर ली तो मुझे वहीद अच्छा लग रहा है, तो मैं उससे क्यों नहीं शादी कर सकती? हम कहते नहीं कर सकती। लो इस्लाम जुल्म कर रहा है, मियाँ को इजाजत दे रहा है जब चाहे मुझे छोड़ दे, और महमूदा को छोड़कर